السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت و توفیق کے ساتھ میں اس عنوان پر گفتگو کرنا چاہوں گی کہ اے امت، ظلم کے طوفان کے سامنے تم کب کھڑے ہوگے؟ اے نوجوانوں، تم کب للکارو گے؟ اگر آج بھی نہ جاگے تو کل تاریخ ہم سے پوچھے گی۔ میرے عزیزو، آج ہم ایک ایسے وقت میں کھڑے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ ایسے وقت سے گزر رہے ہیں کہ جب زمین کے کونے کونے سے انسانیت کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں، خون مسلم زمین پر بہایا جا رہا ہے، معصوم بچے ماؤں کی گود میں تڑپ رہے ہیں، بہنوں کی عصمتیں پامال کی جا رہی ہیں، بوڑھے اور جوان قید خانوں میں سسک رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ظالم قوتیں ظلم کے طوفان برپا کیے بیٹھی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اے امت مسلمہ، تم کب اٹھو گے؟ کیا تمہیں نہیں دکھائی دے رہا کہ غزہ کے آسمان آگ سے جل رہے ہیں؟ کیا تمہارے کان بہنوں کی فریادیں نہیں سن رہی؟ کیا تمہارے دلوں پر وہ زخم نہیں لگ رہے جو تمہارے اپنے جسم کے حصے پر لگے ہیں؟ قرآن ہمیں جھنجھوڑ کر کہتا ہے یہ عام شخص کی بات نہیں ہے، بلکہ رحمان کہہ رہے ہیں، ہمارے رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ وَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر کوئی تمہارا بھائی، تمہاری بہن، کوئی مسلمان مرد، کوئی مسلمان عورت تم سے مدد مانگے تو فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تم پر لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو، تم پر فرض ہے کہ تم ان کی مدد کرو، تم پر واجب ہے کہ تم ان کی مدد کرو۔ یہ میری بات نہیں ہے، بلکہ یہ رب کائنات کہہ رہے ہیں کہ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگے تو تم پر فرض ہے کہ تم ان کی مدد کرو۔ میرے عزیزو، آج کا قافلہ گلوبل سمود فلٹیلا اپنی جانیں داؤ پر لگا کر ظلم کے اس سمندر کو چیرنے نکلا ہے۔ گلوبل سمود فلٹیلا وہ قافلہ ہے جو نہ دولت کے بل بوتے پر نکلا، نہ طاقت کے غرور پر، بلکہ صرف ایک جذبے کے ساتھ نکلا کہ اللہ کے مظلوم بندوں کو سہارا دینے کے لیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے سامنے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری ذمہ داری صرف تماشائی بند کر خبروں کو دیکھ لینا، یا ہمیں بھی اٹھ کر اپنی زبان، اپنے قلم اور اپنے کردار سے ظلم کو للکارنا ہے؟ اے امت مسلمہ، کیا تم نے کبھی سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کا ایک عضو بیمار ہو جائے تو پورا جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے، بے خوابی کا علاج ہو جاتا ہے۔ تو کیا آج غزہ کے زخم ہمارے زخم نہیں ہیں؟ کیا یہ آنسو ہمارے دلوں کو نہیں جلانے کے والے؟ اے نوجوانوں، یہ وقت تمہارے جاگنے کا ہے، یہ وقت تمہارے اٹھ کھڑے ہونے کا ہے۔ تم ہی امت کے مستقبل ہو، تم ہی اسلام کے سپاہی ہو، تم ہی غیرت و حمیت کے محافظ ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تم صرف موبائل فون اور کھیل کود میں اپنی زندگیاں ضائع کر دو گے؟ کیا تمہاری انگلیاں صرف گیم کھیلنے اور سکرول کرنے کے لیے یا کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے بھی اٹھ سکتی ہیں؟ کیا تمہاری زبان صرف ہنسی مذاق کے لیے یا ظلم کے خلاف للکارنے کے لیے بھی ہے؟ میرے بھائیو، گلوبل سمود فلٹیلا یہ قافلہ ہمیں ایک ہی پیغام دے رہا ہے کہ ایمان والے کبھی ظلم کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی جانیں دے دیں گے مگر ظالم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ کیا ہم اپنی زبان سے یہ نہیں کہہ سکتے؟ کیا ہم اپنے سوشل میڈیا پر آواز بلند نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھا سکتے کہ میرے بیٹا، میری بیٹی، یہ فلسطین ہمارے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اے نوجوانوں، یاد رکھو، آج اگر ہم نہ جاگے تو کل ہم سے یہ سوال ضرور ہوں گے کہ جب یہ قافلے نکلے تو تم کہاں تھے؟ جب مظلوموں کی چیخیں آسمان کو چیر رہی تھی تو تم کیوں خاموش تھے؟
جب امت کو تمہاری ضرورت تھی تو تم کس دنیا میں کھوئے ہوئے تھے؟ اے نوجوانوں، ذرا آنکھیں بند کر کر سوچو کہ جب اسلام کے دشمن پوری طاقت سے چڑھ دوڑے، جب ہر طرف تلواریں چمک رہی تھیں، جب خون کے دریا بہہ رہے تھے، اس وقت کون کھڑے تھے؟ کس نے ظالم قوتوں کو منہ توڑ جواب دیا؟ یہ وہی تھے جنہیں آج دنیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتی ہے۔ یہ ابو بکر صدیق تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پہ اپنی پوری دولت اسلام پر قربان کر دی۔ سوچو آج ہم اپنی پاکٹ سے 100 روپیز بھی دین کے لیے نکالنے سے گھبراتے ہیں، اور وہ صدیق اکبر نے اپنی زندگی بھر کی کمائی لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی۔ عمر فاروق کون عمر تھے جن کی للکار سے کیسر و کسریٰ کے تخت لرز جاتے تھے؟ آج امت میں ظلم کے سامنے بولنے والے نوجوان کہاں گئے؟ کیا ہماری زبانیں قفل زدہ ہو گئی ہیں؟ عثمان غنی وہ عثمان تھے جنہوں نے اپنی بے شمار دولت سے فوج تیار کی، پانی کے کنویں خرید کر امت کے لیے وقف کیے۔ آج ہمارے پاس دولت ہے، لیکن ہم کتنے لوگ اپنی جیبوں کو امت کی خاطر کھولنے کے لیے تیار ہیں؟ علی المرتضیٰ وہ علی تھے جو شیر خدا ہیں، جوانی اسلام کی طاقت کے پرچم تلے قربان کر دی، اور آج کے نوجوان کی جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ اے میرے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو، نوجوانوں جو مکہ کا سب سے حسین، سب سے امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جب ایمان کی روشنی ان کے دل میں اتری تو دنیا کی رنگینیاں چھوڑ دیں۔ وہی نوجوان مدینہ میں اسلام کے سب سے پہلے استاد بنے، اور پھر احد کے میدان میں اسلام کے جھنڈے کو تھامے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کے کفن کے لیے کپڑا تک پورا نہ تھا، مگر تاریخ نے انہیں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ یاد کرو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو، ایک نوجوان جس نے اپنی تلوار کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ دشمن کہتے تھے خالد جہاں آتے موت ساتھ لے کر آتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے خالد سیف اللہ ہے، خالد اللہ کی تلوار ہے۔ میرے نوجوانوں، یہ صحابہ بھی کبھی ہماری طرح عام نوجوان تھے، نہ ان کے پاس کوئی طاقتور سلطنت تھی، نہ بڑے بڑے وسائل تھے، لیکن ان کے پاس ایمان کی قوت، غیرت کا جذبہ اور اللہ پر کامل بھروسہ تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے خواب دنیاوی آرام میں نہیں دیکھے، بلکہ شہادت اور آخرت کی جیت میں دیکھے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی کبھی عام نوجوان تھے، لیکن ایمان نے انہیں غیر معمولی بنا دیا۔ صحابہ اکرام اپنے نفس کے غلام نہیں تھے، وہ امت کے سپاہی تھے۔ تو نوجوانوں، کیا ہم اپنی جوانی کو بیکار چیزوں میں ضائع کر دیں گے؟ کیا ہم وہ اپنے کردار نہیں اپنائیں گے جو صحابہ اکرام نے اپنایا تھے؟ سوچو، اگر صحابہ کے پاس وہ غیرت نہ ہوتی تو آج اسلام کا چراغ کہاں ہوتا؟ اور سوچو، اگر آج ہماری غیرت نہ جاگی تو کل امت کا کیا بنے گا؟ اے نوجوانوں، اگر تم صحابہ کے نقش قدم پر چل پڑو تو تاریخ بدل سکتی ہے۔ اگر آج تمہاری غیرت جاگ گئی تو امت مسلمہ کو پھر سے عروج مل سکتا ہے۔ اے امت مسلمہ، کب تک تم تماشائی بنے رہو گے؟ کب تک صرف دوسروں کی قربانیوں پر تالیاں بجاؤ گے؟ کب تک یہ سمجھو گے کہ یہ جنگ صرف فلسطین یا کشمیر کی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ جنگ تمہارے ایمان کی جنگ ہے، تمہارے قرآن کی جنگ ہے، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی جنگ ہے۔ اے نوجوانوں، تمہیں کس چیز نے غفلت میں ڈال دی ہے؟ کیا تم یہ بھول گئے ہو کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ جس نے ظلم کو دیکھا اور اسے روکنے کی طاقت ہونے کے باوجود نہ روکا تو اللہ اسے اس کا ظلم کا حساب ضرور لیں گے۔ اے میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آج ہم نے اپنی زبان سے کلمہ حق نہ بولا، اگر آج ہم نے اپنے عمل سے امت کے ساتھ کھڑے ہونے کا ثبوت نہ دیا، اگر آج ہم نے اپنی صلاحیتیں امت کی خاطر وقف نہ کی تو کل تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ سوچو، کل میدان محشر میں اللہ رب العالمین نے حاکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سے یہ سوال کریں گے کہ دنیا میں رہتے ہوئے تم نے امت کی خاطر کیا کیا؟ تو تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا یہ کہنے کہ میں نے وقت ضائع کر دیا؟
کھیل کود میں وقت ضائع کر دیا، موبائل اور خواہشات کا غلام بن گیا اور انہی خواہشات کی پیروی کی؟ یا یہ کہو گے کہ میں نے اپنی زبان، اپنی دعا، اپنی قلم، اپنی طاقت امت کے حق میں لگائی؟ اے نوجوانوں، اٹھو اٹھو اور للکارو، اپنی غیرت کو جگاؤ۔ یہ وقت خواب دیکھنے کا نہیں، یہ وقت قربانی دینے کا ہے۔ تمہاری دعائیں، تمہاری آواز، تمہارا قلم، تمہاری سوچ سب امت کی امانت ہے۔ اگر نوجوانوں تم جاگ گئے تو دنیا جاگے گی، اگر تم اٹھ گئے تو امت کھڑی ہو جائے گی، اگر تم نے للکار دی تو ظلم کے ایوان لرز اٹھیں گے۔ اللہ قافلہ سمود کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کو اس کی منزل مقصود پہ پہنچائے۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ نوجوان نسل کے ایمان کو محفوظ فرما، انہیں باطل کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ نوجوانوں کو دین کا سچا سپاہی بنا اور امت کو وہ بیدار نسل عطا فرما جو ظلم کے مقابل کھڑی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔